الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہر انسان کو بے شمار انگنت اور نہایت ہی گراں قیمت نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہر چہار جانب آدمی پر نعمتوں کی فراوانی ہے، اور اگر آدمی صبح سے شام تک غور کرنا چاہے تو ہر لمحے اسے نئی نعمت کا احساس ہوتا رہے گا۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو خارجی نعمتیں کہلائی جاتی ہیں، جیسے یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کھیتیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، معدنیات ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ نعمتیں بھی آدمی کے لیے انتہائی ضروری اور نفع بخش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کا تذکرہ فرمایا اور غور و فکر کی دعوت دی۔ ایک آیت میں فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور راتوں اور دنوں کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا عقل مند وہ ہے جو بڑا کمانے والا ہو، بڑا عقل مند وہ ہے جو بڑا ہی ہوشیار ہو، چرب زبان ہو اور اچھے مناصب پر پہنچ جائے، اچھے عہدے حاصل کر لے، جب بات کرنے پر آئے تو کوئی اس سے جیت نہ سکے، وہ بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔
مگر ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں عقل مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی تعریف کیا فرمائی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں عقل مند، کیونکہ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اور کوئی حالت نہیں۔ گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور ہر وقت غور کرتے ہیں کیسے اللہ نے سورج بنایا، کیسے چاند بنایا، کیسے ستارے بنائے، کیسے زمین پھیلائی، کیسے آسمان ہمارے اوپر قائم کیا بغیر ستون کے، ایک ہی مٹی سے نہ جانے کتنی قسم کے غلے جات پیدا فرمائے، ایک ہی پانی اور مٹی سے ملا کر طرح طرح کے ذائقے اور سائز والے پھل فروٹ ہمیں عطا فرمائے، اور کیا کیا اسی پہ غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر جب غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کی زبان پر یہ دعا آ جاتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب نظام جو بنایا یہ بیکار خامخواہ نہیں بنایا، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے گا۔ یہ ہیں عقل مند۔ گویا عقل مند کی تعریف یہ نکلی کہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور جو آخرت کے عذاب سے اپنے کو بچانے والے ہیں، اس کی فکر رکھنے والے ہیں، وہ ہیں عقل مند۔ اور اگر یہ بات کسی میں نہ پائی جائے تو چاہے ساری دنیا اسے عقل مند کہے، وہ عقل مند نہیں ہے، مہا پرلے درجے کا بے وقوف ہے، احمق ہے، وہ احمقوں کا سردار ہے، جو اپنے رب کو بھولا رہے اور جو آخرت سے غافل رہے، اس کے احمق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ دعائیاں آیات آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے معمول میں داخل تھا کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے یہ دعائیہ آیات یا رکوع آپ پڑھتے تھے، تاکہ استحضار ہو جائے کہ جو تعلیم ان آیات میں دی گئی ہے بار بار انہیں پڑھا جائے گا تو اس کا استحضار ہو۔ ہمیں بھی اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو خارجی ہیں، جو ہمارے جسم سے الگ ہیں وہ بھی نعمتیں، اور وہ بھی ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، انمول ہیں، اور وہ کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آدمی اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دن بنائے اور رات بنائی، دن میں روشنی ہے، اجالا ہے، اور رات میں اندھیری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے اپنی مرضی سے کہ دن کو بڑا کر دے یا دن ہی ہمیشہ دن ہی دن رہے،
یا کوئی یوں چاہے کہ ہمیشہ رات ہی رات رہے، دن نہ نکلے، تو میاں ای قدر سے آ قدر، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لو، 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ بدلنا تو دور رہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اسے۔ یہ جو آپ کے ہاں نماز کے اوقات کی جنتری ٹنگی رہتی ہے، اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ دائمی اوقات الصلاۃ۔ دائمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے بدلے۔ جو تاریخ شمسی لکھی گئی ہے اور اس تاریخ میں جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج کا نکلنا طے ہے، اگلے سال اس تاریخ میں اتنے ہی بجے نکلے گا، اتنے ہی بجے ڈوبے گا، اتنے ہی بجے زوال ہوگا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ساری حکومتیں مل جائیں، اپنے تمام اسباب و وسائل اکٹھا کر لیں، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری نظروں سے رات میں اوجھل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، کہ حضرت ہمیں کیا پتہ، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سورج اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور گویا سجدے میں گر جاتا ہے، جب تک آگے جانے کی اجازت نہیں ملتی، اس کی مجال نہیں ہے کہ آگے چل پڑے۔ اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا ہر روز اجازت لے کر، تاں کہ وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس سے یوں فرمائیں گے کہ اب سیدھا نہیں چلنا، جدھر سے آئے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، تو یہ وہیں سے لوٹ آئے گا۔ تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، جو قیامت کے بالکل قریب ہے، یہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہ بھی نعمتیں ہیں خارجی، ان پہ بھی آدمی غور کرے، سوچے تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم تو چیونٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، تم تو پورے کے پورے اپنے رب کے کنٹرول میں ہو، تمہارے اندر کچھ نہیں، اپنی اوقات میں رہے آدمی۔ اس کے بعد پھر بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو خود ہمارے اندر ہیں، وہ بھی ان گنت ہیں اور بلا شبہ انمول ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہماری قدرت کی نشانیاں خود تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا بالکل بھی؟ آنکھوں پہ تم نے پٹی باندھ رکھی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ افلا تبصرون۔ ہمارے ملنے والے ایک دل کے ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت ہندوستان کے چند گنے چنے ڈاکٹروں میں ہیں وہ ایک دن ہم سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب، میڈیکل سائنس میں قدم قدم پر جس طرح اللہ کی قدرتوں کا آدمی مشاہدہ کرتا ہے، شاید کسی اور میدان میں اتنا مشاہدہ نہ ہوتا ہو، کہ ایسی جگہیں آج بھی اتنا سب کچھ پڑھ لکھنے تجربے کے باوجود ایسی جگہیں ایسے مقام آتے ہیں کہ آدمی عاجز رہ جاتا ہے کہ بس اب تو بھائی قدرت کے حوالے ہے۔ جب تک ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی نعمت میں ذرا سا خلل پیدا ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے۔
یہ انگلیاں ہیں، ان انگلیوں میں چھوٹی انگلی، یہ اس کا جو جوڑ ہے، اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے یہ صرف جوڑ چلنا بند ہو جائے یہ، تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں کس بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ان پانچوں انگلیوں میں ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے جو وقت پہ پتہ چلتا ہے۔ جو کام انگوٹھا کر سکتا ہے وہ انگلی نہیں کر سکتی، جو چھوٹی انگلی کر سکتی ہے وہ انگوٹھا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان کے فرمایا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ باندھے، وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان جیسے کتنے ہی بدل سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے کیا دیا؟ دل دیا۔ جب تک سن رہے ہیں کوئی خاص ہمیں احساس نہیں، لیکن خدا نہ کرے سننا بند ہو جائے تو پتہ چلے کہ آدمی کا کیا مذاق بنتا ہے اور کتنی الجھن اور کوڑھن ہوتی ہے اسے۔ اگر سماعت آدمی کی ختم ہو جائے اور مجلس میں بیٹھا ہے، لوگ ہنس بول رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیوقوف بنا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ سننے کی نعمت سے کیا ہو گیا؟ خدا نہ کرے اگر کسی بچے کو بچپن سے سماعت نہ ہو تو جو سماعت سے محروم ہوتا ہے وہ بولنے سے بھی محروم ہوتا ہے۔ جب تک بچہ سنے گا نہیں اس وقت تک بول نہیں سکتا۔ ایسے ہی آنکھیں، ایسے ہی دل اور دماغ، یہ سب نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے۔ مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اسی کی طرف ہمیں توجہ دلانی ہے۔ ہم سب کو اس بارے میں متوجہ رہنا چاہیے کہ ان نعمتوں کے ہم مالک نہیں ہیں، یا ہم کہیں سے خرید کے نہیں لائے، نہ ہم ان کا بدل لا سکتے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کے امین ہیں۔ ان نعمتوں کی کیا ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جب تک تمہاری زندگی ہے چلو ان سے کام لو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ برتنا بھی آزادانہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے چاہے برت لو۔ اس شرط کے ساتھ یہ چیزیں دی گئی ہیں، حساب دینا پڑے گا، کہاں کان لگائے، کہاں آنکھ صرف ہوئی، کہاں دل دماغ لگے، سب کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا کیا سنا تم نے؟ اللہ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ برابر والے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا دیکھ لیا، مگر اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو گیا کیا دیکھا ہے۔ اچھا دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، غلط دیکھا ہے تو سوال ہوگا کیوں دیکھا، یہ ہماری امانت تم نے غلط جگہ پر کیوں صرف کی۔ اس دل دماغ میں اگر اچھی باتیں بٹھائیں، اچھی باتیں سمجھی سمجھائیں، امانت کی ادائیگی ہوگی، اور اگر حسد، بغض، عناد یہ چیزیں جما لیں تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے اللہ کا کلام نکالا، ذکر کیا، قرآن پڑھا، اچھی باتیں بتائیں، بہت اچھی بات ہے، درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر اس سے جھوٹ بولا، اس سے کسی کی برائی کی، اس سے بہتان لگایا تو میاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
ہو کس ہوا میں کہ بھائی ہم تو بڑا اچھا بولنا جانتے ہیں، ہم تو جو چاہیں بول دیں، جس کے لیے جو چاہیں بول دیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سننا، دیکھنا یعنی کان اور آنکھ اور دل جو پورے بدن کا بادشاہ ہے، سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اس لیے یہی معاملہ ٹھیک کر کے رہو تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ تو معاملہ بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن اور غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر حاضری ایک جلسے کے سلسلے میں ہوئی تھی،